شہریار سر کیا کہیں گے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے آج کل کے نوجوان خاص طور پہ؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے بدقسمتی سے لوئسٹ اینڈ پہ چلی گئی. جب سے پیسہ ہے، جب سے پولیٹیکل کلچر کو کمپرومائز کیا گیا ہے، جب سے پیراشوٹس اور وہ لوگ جو فائنینشلی ویل آف ہیں انہوں نے سیاست کی بنیادوں کو ہلا دیا، روایات اقدار اکراس دا ورلڈ وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو جب ایک چیز اوپر کی سطح پہ کسی طریقے سے وہ شیک ہوتی ہے تو اس کے ڈیپ روٹڈ افیکٹ ہوتے ہیں. بدقسمتی سے پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے، لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور جب چیزیں تقسیم ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں اس کا جو اثر ہے وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فریڈم آف جو ایکسپریشن ہے اس کو کسی حوالے سے انسانیت کی تزلیل کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. آپ نے اگر منطق اور دلیل کھو دی ہے تو آپ وہ جو شائستہ پن ہے، وہ تہذیب یافتہ اپروچ ہے، وہ آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز میں ایمفیسائز کروں گا، اس پہ زور دوں گا. دیکھیے جی، پولیٹیکل کلچر کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکولی ریسپانسبل. ہم نے مل بیٹھ کے دیکھیے، نظریہ اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، گھر میں بھی ہوتا ہے، خاندان میں بھی ہوتا ہے، کسی سپورٹ میں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں ایز اے ٹیم ورک ڈفرنس آف اوپینین ہے، ویلیوز ٹو دیٹ. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا آپ کو پرکھ رہی ہے، اور ہماری اسی وجہ سے معاشرے میں تناؤ جب آتا ہے تو وی ٹو بی میڈ ریسپانسبل اور ریسپانسبل فار دیٹ. تو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا بچہ بڑا باشعور ہے. آج کا فلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. ڈیٹا ہے، اب آپ ڈسیو نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ ڈاج نہیں کر سکتے. تو اسی لیے آپ کو کسی طریقے سے بھی کسی اور سہارا لینے کے بجائے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، اور جب اپنے آپ پہ کام کریں گے تو اس کا امپیکٹ بھی بڑا پازیٹیو. سر آپ نے کبھی اسکول بنک کر کے یا کالج بنک کر کے کبھی مووی دیکھنے گئے آپ، یا کبھی بنک کیا آپ نے اسکول یا یونیورسٹی کو؟ مووی دیکھنے تو نہیں گئے بنک کر کے، لیکن یہ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوتے تھے، کینٹین میں بیٹھے ہوتے تھے. اچھا، بنک کیا آپ نے؟ بنک نہیں ہوتا، کالج کی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہوتے تھے، کبھی چائے پی رہے ہوتے. تو اس کو بنک کرنے کہتے ہیں نا سر؟ سارٹ آف. صحیح. اختیار ولی صاحب، اب جس وقت پاک بھارت ٹاکرا ہو رہا تھا تو شہباز شریف صاحب سوئمنگ کر رہے تھے، حنیف عباسی صاحب تربوز کھا رہے تھے، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خربوزہ کھا رہے تھے. اچھا، ایک تو میں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ میں بات کر دوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ ان کی عادت ہے، یہ آج سے نہیں، یہ بڑی پرانی ہے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں، یہ ان کی ریگولر عادت ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سوئمنگ پول میں اتر جاتے ہیں، اور وہ پھر کچھ 1.5 گھنٹہ، کبھی کبھی 2 گھنٹے وہ سوئمنگ کرتے ہیں. یہ ڈیلی روٹین ہے ان کی، اور ان کی بیماری کے دنوں سے ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کے لیے کہا تھا، اور ابھی ان کی پکی عادت بن چکی. اچھا، تربوز جو تھی تو ان کی مرضی تھی. اب میرا پوچھیں آپ کیا کھا رہے تھے؟ میں نے اور عطا تارڑ صاحب، ہم نے اپنے دفتر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، ہم وہیں پر سوئے ہیں، ہم نے وہیں پہ کھایا ہے، ہم نے وہاں نماز پڑھی، ہم نے وہاں پہ اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھ کر میڈیا، سوشل میڈیا، مینجمنٹ، جس طریقے سے مطلب واٹ ایور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہی کیا. ہم اپنے دفتروں میں بند رہے. یہ ہم نے کیا. بالکل، یہ تو کچھ کھایا تو ہوگا نا، کچھ کھایا تو ہوگا. کیا کھایا تھا مطلب اس وقت ہم نے جو مل کے کھا لیا، سمجھ نہیں آئی. کبھی سیور سے چاول منگا لیے، کبھی چٹا سے دال چاول منگا لیے، وہ کھا لیے، گزارا کیا اور وقت گزارا. فیصل سر، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کوئی یادگار عید آپ کی؟ دیکھ، جب میں اپنی ایجوکیشن کر رہا تھا اور محترمہ شہید اس وقت ایگزائل میں تھی، تو ایسا ہمیں پریکٹیکل پالیٹکس میں ایسا ہمیں ٹائم نہیں ملا ان کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ مجھے کام کرنے کا، کیونکہ الیکشن کمپین کے دوران ہی وہ شہید ہوئیں. تو ایسا جیسی کوئی عید یا کوئی چیز ہماری کوئی ایسی پاکستان میں کی نہیں گزری، اس کے ساتھ میں کہہ سکوں کہ ہمارے کے ساتھ کوئی عید ایسے گزری ہوئی چیزیں ہوں.
میں شہریار افریز بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ یہ جو آج چیزیں ہم سیاستدان بھگت رہے ہیں اپنی وجہ سے بھگت رہے ہیں. آج ہم حکومت میں اور یہ اندر ہیں, ہم خوش ہو رہے ہیں. کل ہم اندر تھے, یہ حکومت میں تھے, یہ خوش ہو رہے تھے. تو یہ میوزیکل چیئریں چلتی رہتی ہے اور سیاستدانوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس چیز کو بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی ہو. دیکھیں ہماری 2008 سے 13 تک حکومت تھی. آپ ہمیں ایک پولیٹیکل پریزنر بتا دیں کہ جیلوں میں ہوا, کوئی اس میں نہیں تھا. آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے 2008 سے 13 تک کوئی نیب استعمال کی ہو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا پولیٹیکل پارٹی کی افیلیشن چینج کرنے کے لیے. لیکن ہمیشہ ہم اپنی کلاس ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ہم پولیٹیکل کلاس کے ہیں, ہم اچھے ہیں برے ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, میری ہے, ان کی ہے, ان کی جی بھی ہوگا. لیکن بات جیسے ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, اگر ہم آپ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مطلب ہے یا آپ ٹھیک ہیں غلط ہیں, تو ہم پوری میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی میڈیا کی جو وہ ہے. لیکن کبھی بھی دیکھیں سیاستدانوں کے پاس ایک فورم ہے پارلیمنٹ. پاکستان میں بھی میجورٹی الیکشنز نہیں مانے گئے ہیں. کل ہم الیکشن ہر ہم نے کہا جو ہے وہ RTS بیٹھ گیا, ہونے چاہیے. ہمیں کہا گیا کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور عدالتیں فیصلہ کریں گی. آج یہ کہنے کہ نہیں فارم 47 ہے, فارم 49 ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ عدالتوں میں جائیں. تو ہمارے پاس فورم ہے پارلیمنٹ جس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیں یہ چور دروازے بند کرنے چاہیے. کل پھر الیکشن ہوگا, جو الیکشن ہارے گا وہ ڈول پیٹے گا کہ یہ فراڈ ہو گیا ہے, یہ غلط الیکشن ہو گیا. جو جیتے گا بولیں گے عدالتوں میں جاؤ. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھیں ہمیں بند کرنی چاہیے یہ چیزیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں 5 سال گیلا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا. اقتدار میں آنے والا خوش ہوتا ہے, اپوزیشن والا کہتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو فورم ہے ڈفرینسز کے باوجود بھی ہمیں اس فورم کو یوز کرنا چاہیے اور چیزیں جو ہیں ہمیں پازیٹیو لے کے جانا چاہیے. تاکہ ہم چاہتے ہیں, میرا ذاتی یہ وہ ہے کہ ہم ایک ایسا چیزیں لے کر آئیں تاکہ کل الیکشن ہو اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض نہ ہو. عوام فیصلہ کرے کہ ہم نے کس کو حکومت دینی ہے, عوام فیصلہ کرے کہ ہم نے کس کو اپوزیشن میں بٹھانا ہے. لیکن یہ کس نے کرنا ہے, یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے. ہم نہیں کریں گے تو بس پھر اس طرح کھیل چلتا رہے گا. اختیار ولی صاحب, عید ہے, عید کا موقع ہے, عیدی دے دیں عوام کو, کوئی اچھی خبر سنائیں. بجٹ آنے والا ہے, ہم سب ڈرے ہوئے ہیں, کوئی خوشخبری دیں. سب سے پہلے بڑی خوشخبری تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو ریلیف ملے گا. بجلی کی مد میں آپ کو ریلیف ملے گا, گیس کی مد میں آپ کو خوشخبریاں ملیں گی. آپ کی اکانومی جو ہے وہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. جو مہنگائی کا شرح ہے اس میں کمی جو ہے وہ ہو جائے گی اور کافی ہو چکی ہے اور مزید ہونے لگی ہے. تو میرے خیال میں جو آپ کی اکانومی کی گاڑی تھی معیشت کی, وہ اب تیز چلے یا درمیانی سپیڈ سے چلے یا آہستہ چلے, لیکن آپ کو اتنا اطمینان ہونا چاہیے, اس ضمانت کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ we are heading towards our destination and we are moving in a right direction. تو اگر اتنی بھی ضمانت ہو جائے تو میرے خیال میں بڑی بات.